زرشالے صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی، تبھی اندر آتا زوار وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ترچھی ہو کر لیٹی تھی جبکہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو جانے کے باعث اسے دیر ہو گئی تھی۔ زرشالے، اس نے اس کے ریشمی بال گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جی؟ چہرہ جھکائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اب کیا فائدہ، جانے میں گھنٹہ لگ جائے گا، پھر آپ کو آنے کی جلدی ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب بھلا اسے کیا بتاتا، وہ تو رچنا کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ پھر گہری سانس بھر کر اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا، جو اب اس کے لیے چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے پین لے کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا۔ زرشا، تم ضد نہیں کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باہر لان میں آ گیا تھا، جہاں موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو کیا کروں زوار، اضحیٰ کو آپ نے بورڈنگ بھجوا دیا، اب مجھے اتنی بڑی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ کہیں جا نہیں سکتی میں، آخر کیا کروں میں؟ وہ اپنا ہاتھ سختی سے اس کے ہاتھ سے نکال کر بولی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جانتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس بھی ہے زرشالے میری جان، مگر میری کچھ مجبوریاں ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر آئی سویئر وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرشالے خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا، آئی سویئر کل لے کر جاؤں گا تمہیں، پھر بے شک سارا دن وہیں رہنا تم، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ زرشالے سر ہلا دی۔ وہ مسکرا دیا۔ دونوں اب لان میں چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ بادل ابھی بارش چھلکنے کو بے تاب تھے۔ آدھی رات کو وہ گھر آیا تو بوا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے انہیں کال پر بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ کیسی ہے بوا؟ اندر آتے ہی وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہوں میں تو بیٹا، مگر بہو نہیں آئی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے میکے ہے، بہن کا نکاح تھا، بتایا تھا نا آپ کو، ان کے ساتھ ہی آئیں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے میں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ بوا اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ جانتی تھی اب وہ ساری رات جاگے گا، اور یہی ہوا تھا۔ آتے ہی وہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا تھا، ساتھ ہی سگریٹ نوشی بھی کر رہا تھا۔ تھکاوٹ حد سے سوا تھی، اوپر سے نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ منتشا کی کمی حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ تبھی دروازہ نوک کر کے بوا اندر آئی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ شکریہ بوا، اس نے ان کے ہاتھ سے مگ پکڑ لیا تھا۔ بوا وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا بوا، سب خیریت ہے نا؟ وہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ افضل، آج تمہارے بابا آئے تھے، شادی کا کہہ رہے تھے، وہ ڈیٹ فائنل کرنے والے۔ تم آ جاؤ تو تمہارے ساتھ جا کر فائنل کرائیں گے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے۔ منتشا بی بی کے کپڑے آپ کے بیڈ روم میں پڑے تھے، وہ بھی پوچھ رہے تھے کس کے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی، جبکہ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ تیزی سے بولا۔ کیا کہنا تھا، یہی کہا تھا کہ عدالت کے سلسلے میں ان کی کوئی کولیگ آئی تھی، انہوں نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ افغان نے گہری سانس بھر کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ ٹرے پکڑ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ اس نے لیپ ٹاپ کو یوں ہی بند کر کے آنکھیں موند لیں۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے انا کے، جو اب تک سو رہی تھی۔ رات کافی تھک گئی تھی، تبھی اب تک وہ جاگی نہیں تھی۔ انا نہیں جاگی اب تک؟ سکندر حیات نے وال کلاک پر نظر ڈال کر کہا، جو 12 بجا رہی تھی۔ نہیں، تھک گئی تھی نا رات کو؟ جوس پیتے ہوئے امارہ نے توجہ پیش کی۔ اچھا، اٹھا تو تیار ہو جائے، 2 بجے تک ان لوگوں نے آنا ہے، پھر اس نے کراچی بھی تو جانا ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ میں بھی انا کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ خاموش بیٹھی منتشا نے سر جھکائے جھکائے کہا تھا۔
تم کیوں؟ ابھی جب تک ہم ہیں یہیں رہو، افغان سے بات کر لی تھی ہم نے؟ ہمارا بھاگ گئی تھی تبھی اس کو تسلی دی، مگر اب اس کے بغیر دل کہاں لگنا تھا۔ لیکن ممی، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر سکندر حیات نے ٹوک دیا، جب افغان کو کوئی مسئلہ نہیں تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ بس ابھی کچھ نہیں، کہیں نہیں جا رہی تم۔ وہ دو ٹوک کہتے کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ جب وہ جانا چاہ رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جانے دے رہے اسے؟ مہر نے چڑ کر کہا۔ وہ منتشا کے دل کا حال جان چکی تھی، کیا کرنا ہے اس نے وہاں، ایسے ہی بور ہوتے رہنا ہے، اچھا ہے یہاں رہے۔ وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ میرے ساتھ، کچن میں دوپہر کے لیے انتظام کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کچن میں چلی گئی جبکہ منتشا وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی کھول لیا۔ انا، امارا اسے کب سے جگا رہی تھی، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ انا اٹھ جاؤ بیٹے، مسز آفریدی اور آفریدی آنے والے، انہوں نے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ انا نے مندی مندی آنکھوں سے ٹائم دیکھا جہاں 1 بج رہا تھا۔ اوہ اتنا ٹائم ہو گیا! وہ تیزی سے کھڑی ہوگی۔ ممی میری پیکنگ تو مکمل ہے نا؟ وہ تیزی سے بولا۔ ہاں سب مکمل ہے، بس تم ہاشم کے ساتھ ایئرپورٹ تک چلی جانا، ہاشم نے ٹکٹ کروا دی ہے تمہاری۔ انا نے سر ہلا دیا اور خود واش روم میں بڑھ گئی تاکہ تیار ہو جائے۔ امارا نے مسز آفریدی کے دیے گئے کپڑے نکال کر رکھ دیے تھے۔ مسز آفریدی نے اٹیچی بھیجا تھا جس میں کئی کامدار جوڑے برینڈڈ خریدے گئے تھے، اس کے علاوہ جویلری، جوتے وغیرہ۔ انا نے ان میں سے ایک منتخب کیا اور کپڑے تبدیل ہو کر تیار ہونے لگی۔ سلکی بالوں کو سامنے سے ٹوئسٹ میں دونوں طرف سے قید کیا اور کھلے چھوڑ دیے۔ ہونٹوں پہ آتشی لپسٹک لگا کر اس کی تیاری مکمل تھی۔ انگلیوں میں ہاشم کی دی گئی انگوٹھی اور منگنی کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا اور دوپٹے کو ایک طرف سیٹ کیا، تبھی نیچے سے گاڑیوں کی آواز پر اس نے خود کو دیکھا، پھر موبائل اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گئی جہاں سب آ گئے تھے، مسز آفریدی، آفریدی، ہاشم اور اس کی پھوپھو۔ ہاشم کی نظریں مسلسل انا کو ڈھونڈ رہی تھیں جو کہیں نہیں تھی۔ جو ہی انہوں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اس کی نظر انا کے سراپے پہ گئی۔ آتشی گھٹنوں تک آتی پلین شفون کی شرٹ جس پر آتشی ہی دھاگے سے کڑھائی تھی، کیپری کے بارڈر پر بھی آتشی کڑھائی تھی، دوپٹہ ایک طرف لیا تھا جس کے بارڈر پہ بھی آتشی ہی کام تھا، اس کے دودھیا بازو اس کی شرٹ سے دکھ رہے تھے جبکہ ہاتھوں میں پہنا اس کا دیا گیا بریسلٹ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی نظریں آرام سے سیڑھیاں اترتی انا پر جمی تھیں، وہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہولے ہولے نیچے آ رہی تھی۔ گول زینہ طے کر کے وہ ان کے پاس آ گئی اور بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مسز آفریدی تو اس پر جان چھڑک رہی تھی، محبت سے اس کو گلے لگائے وہ جانے کتنی دیر تک اس کو پیار کرتی رہی۔ ان سے مل کر انا ہاشم کی پھوپھو سے ملی، پھر انکل سے مل کر وہیں سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی جہاں ہاشم اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سفید شرٹ جس کے بازو کے بٹن کھلے تھے، اس سے ہاشم کے گورے گورے ہاتھ جھلک رہے تھے۔ بلیک کوٹ اور پینٹ پہنے وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں پہنی قیمتی سکندر حیات کی دی گئی گھڑی اس کے ہاتھ میں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر سب کو جوس سرو کیا۔ بی بی آپ کیا لیں گی؟ مسز آفریدی کے ساتھ بیٹھی انا سے ملازمہ نے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، ایک گلاس ایپل جوس، وہ مسکرا کر کہتے مسز آفریدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو یہ تو اچھا نہ ہوا ہم یہاں آئے اور تم 1 گھنٹے تک چلی جاؤ گی۔ اصل میں آنٹی آج آخری تاریخ ہے، کیس کی سماعت ملتوی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے ارجنٹلی مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پر اعتمادی سے گویا ہوئی۔ ہاں وکالت میں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ سر ہلا کر بولی۔ انا نے سر ہلا دیا۔ ہاشم مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا جو اس کو بھلائے محض شمع سے منہ گفتگو تھی۔ انا ذرا دیکھ کر آؤ، کھانا لگنے میں کتنی دیر ہے؟ امارا نے مسکرا کر کہا تھا۔ جی، وہ سادگی سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں منتشا ملازمہ پر برس رہی تھی۔ منتشا کتنی دیر ہے؟ وہ ایک ایک دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے بولی۔ بس 20 سے 15 منٹ، وہ سنجیدگی سے کہہ کر تیز تیز برتن رکھنے لگی۔ انا باہر آ گئی جہاں ہاشم کھڑا اس کو انتظار کر رہا تھا۔ وہ جو اپنے ہی ٹیون میں باہر جا رہی تھی، ہاشم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، وہ بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہاشم تم، وہ تڑک کر بولی۔ وہ کہا مار کر ہنس دیا۔ بدلہ لیا ہے میں نے مس ڈیانا، ذرا
جو میری طرف نظر کی ہو۔ وہ اس کی چہرے پر آئی لٹ کو سائڈ پر کرتے مسکرا کر بولا۔ انا اس سے دور ہو گئی تھی۔ ہر وقت کا رومانس شروع اب تمہارا، وہ تنک کر کہتی اس کے ساتھ لان میں آ گئی جہاں وہ دونوں امریکی گھاس پر چہل قدمی کرنے لگے۔ ابھی کہاں، شادی ہونے دو پھر بتاؤں گا، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ انا نے اس کو گھورا۔ بہت بے شرم ہو گئے ہو تم، وہ ایک قطار میں لگے پھولوں سے گلاب کا پھول توڑ کر بولی۔ بے شرمی کون سی، نکاح میں ہوں اب میری، جب چاہے کروں، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولا۔ انا ہنس دی اور پتی پتی کر کے گلاب کا پھول توڑنے لگی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے کوئی دل توڑنے کی کلاسز لے رکھی ہے؟ وہ دونوں اب ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ انا درخت سے ترچھی ہو کر ٹیک لگائے کھڑی تھی اور پتی پتی گلاب کا پھول توڑ رہی تھی، جبکہ ہاشم ایک بازو درخت پر ٹکائے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اب تک کوئی 50 بار میرا دل توڑ چکی ہو تم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، وہ کب؟ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ 4 سال پہلے، پھر اس بار بھی کم نہیں توڑا؟ وہ تو خدا کا شکر ادا کر کہ اسے مجھ پر رحم آ گیا، ورنہ تم تو ذرا بھر رحم نہ کرو۔ وہ گلاب کا پھول اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بولا۔ ہاں میں بہت بے رحم ہوں، وہ ہنس کے بولی۔ ہاں جانتا ہوں، محبوب ہمیشہ بے رحم ہوتا ہے، وہ مسکرا کر بولا اور گلاب کا آدھا پھول اس کے بالوں میں لگا دیا۔ انا مسکرا دی۔ شاعر حضرات تو ویسے بھی لمبی لمبی پھینکتے، ہمیشہ ہی محبوب کو ظالم دکھایا، ایسا کبھی نہیں ہوا خود کو ظالم کہا ہو، وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ ہاشم نے سرد آہ بھری۔ حسین لوگ بے رحم ہوتے اور پھر جب انہیں کوئی بہت زیادہ چاہنے والا مل جائے تو پھر وہ مزید بے نیاز ہو جاتے۔ وہ اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک دبا کر بولا۔ انا ہنس دی۔ کر لی برائیاں تو چلے اب اندر، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے دل میں، مگر جب وقت ہوگا تب بتاؤں گا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا تھا۔ چھوڑو نہ، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں؟ وہ بے نیازی سے گویا ہوا۔ ہاشم، اب کہ اس نے ہاشم کو گھورا تھا جس پر اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مسکرا کر اندر چلی آئی جہاں سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ انا اور ہاشم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہاشم نے اس کی پلیٹ میں رول اور فرائز ڈال دیے تھے۔ انا نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تھا۔ سب باتوں میں مشغول تھے۔ میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، وہ جو رغبت سے کھانا کھا رہی تھی اس کی بات پر چونکی۔ کیوں؟ وہ دوبارہ سے کانٹا منہ کی طرف لے جاتے بے نیازی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ تمہارا اکیلے جانے میں ہرگز افورڈ نہیں کر سکتا، مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا تمہارے لیے، وہ دو ٹوک بولا۔ تم میری عادتیں خراب کر رہے، وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ تک لے جاتے مسکرا کر گویا ہوئی۔ ٹھیک بھی میں ہی کروں گا، وہ مسکرا کر کہتا جوس پینے لگا، جبکہ وہ ہنس دی۔ وہ وال کلاک پر وقت دیکھا۔ 2 بجے تھے۔ ہاشم 4 بجے سماعت ہے، مجھے پہنچنا ہے، ابھی نکلتے ہیں۔ وقت کو دیکھتے انا پریشان ہو گئی۔ اوہ ہاں، فلائٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے، بس نکلتے ہیں۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ انم اوپر سے میرا سامان نیچے لے آؤ، اس نے انم کو کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا مما، میں بس نکل رہی ہوں، اب کافی وقت ہو گیا ہے، 4 بجے سے پہلے مجھے پہنچنا ہے۔ انا کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاشم جاؤ، مسز آفریدی نے اسے کہا تھا، جو اب تابعداری سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے میں ملازمہ اس کا بیگ لے آئی تھی۔ انا نے اپنی سکن چادر جو اس کے ہاتھ سے لے کر سر پر لے لی تھی اور مسز آفریدی ہاشم کی پھپھو اور بابا سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہاشم بھی پیچھے ہی آ بیٹھا اس کے ساتھ ہی۔ دروازہ بند کر کے وہ انا کی طرف متوجہ ہوا جو موبائل پر افغان کو کال کر رہی تھی۔ فائل اس نے لاکر میں رکھی تھی جہاں وہ مکمل طور پر محفوظ تھی اور مالا گھر ہی تھی۔ باہر سیکورٹی گارڈز کا سخت پہرا تھا، لہٰذا اس کی بھی فکر نہیں تھی۔ افغان، تم گھر سے مالا اور فائل کو لے لینا، فائل لاکر میں ہے اور چابی مالا کے پاس ہے، میں یہاں سے سیدھا عدالت پہنچوں گی۔ ذرا سی چادر سے منہ ڈھکتے وہ گویا ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے مہندی کی سندھی سندھی خوشبو آ رہی تھی۔ ہاشم کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ فون سے فارغ ہو کر وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنا خاموش کیوں ہے؟ وہ اس کی طرف ہسکتے ہوئے بولی جو مسکرا اٹھا۔ تم بات کر رہی تھی؟ اچھا، رات مما سے بات کی تھی میں نے ہمارے ہنی مون ٹرپ کی، وہ مسکرا کر بولا۔ انا ہنس دی۔ ہاشم تم مت سدھرنا، وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت مار کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ سیریسلی، ہمارے ولیمے سے 3 دن بعد؟ وہ ایکسائٹڈ تھا۔ انا مسکرا دی۔ ابھی 2 مہینے پڑے اور تم کہہ ایسے رہے ہو جیسے کل ہی ولیمہ ہے،
وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گویا بھی وہ ہولے سے مسکرا رہا ہے۔ دل تو یہی چاہتا تمہیں لے کر پرستان چلا جاؤ کل ہی، مگر دیکھو نا 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ مجھے تو ابھی سے سمجھ نہیں آ رہی تمہارے بغیر یہ مہینے کیسے گزاروں گا۔ اس کے نرم سے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ انا ہنس دی۔ جیسے اتنے سال کیا ہے؟ ہاشم نے آنکھیں موند لیے۔ ایک سکون سا تھا جو اندر تک اتر گیا تھا۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھا، خدا نے اس کی عبادت قبول کر لی تھی، اس کی دعا قبول کر لی تھی، انا کو اس کا بنا دیا تھا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کل ہی تو اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ ایئرپورٹ سے سیدھا انا عدالت آ گئی تھی۔ عدالت بیٹھ چکی تھی، اب محض اسی کا انتظار تھا۔ جو ہی انا ہاشم کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اس کی نظر مالا پر پڑی جو مطمئن سی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ مالا کی طرف اچھالی اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے افغان سے فائل لے کر انا کو تھما دی تھی اور اب انا کے پیچھے بیٹھا بغور سب کو تک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انا فائل لے کر جج کی طرف بڑھی اور فائل ان کے سامنے رکھ دی۔ چودھری اپنی جگہ سنتا۔ بندوں نے تو اسے کہا تھا انا مر چکی ہے۔ وہ سارا دن خبریں دیکھتا رہا جہاں انا کی موت خبر کی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات تو انا بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاشم نے انا کی موت کی خبر پھیلا دی تھی تاکہ چودھری خاموش ہو جائے۔ وہ جانتا تھا اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فائل میں سب درج تھا۔ یور آنر، اس دن عدالت کے بعد جب میں اور مالا گھر جا رہے تھے، چودھری کی بیٹی نمرا نے اپنے باپ کے کہنے پر حملہ کروا دیا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے اتنا وقت مل گیا تھا، میں نے یہ فائل چھپا کر دوسری فائل رکھ دی تھی جس کے بعد اس نے مجھے گولی ماری تھی۔ ان کا خیال تھا میں مر چکی ہوں، مگر اس کو اس کے انجام تک پہنچانے تک میں نہیں مر سکتی۔ وہ چودھری کو پریشان کر گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے جج صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کروایا، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ انا نے بنا کچھ کہے موبائل پاکٹ سے نکالا اور ریکارڈنگ کھول کر جج کے سامنے رکھ دی جس میں چودھری کی آواز نمایاں تھی۔ بالآخر اس کا گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ ہاشم کو انا کی فکر ہو رہی تھی۔ چودھری جیسا بندہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ جج کچھ کہتا، نمرا نے پوری عدالت میں فائر کھول دیا۔ اس کا نشانہ انا تھی۔ ہاشم تیزی سے انا تک آیا اور اس کو باہوں میں بھر کر نیچے جھک گیا۔ ہاشم، مالا، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ انا خود کو چھڑوانے لگی۔ پلیز انا، سمجھنے کی کوشش کرو، افغان اسے دیکھ لے گا، تم یہیں رہو۔ وہ انا کو سمجھانے لگا۔ ہاشم، نہیں، وہ زور سے سر ہلا کر جانے لگی۔ تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا وہ تیزی سے کٹہرے کی طرف بڑھا۔ افغان اور باقی آفیسر نمرا کو قابو کرنے کی جدوجہد میں تھے جبکہ کچھ نے چودھری کو قابو کیا ہوا تھا۔ اس نے مالا کو قریب کھینچا تھا اور اپنے ساتھ ایک محفوظ جگہ کی طرف بھاگا۔ جج بھی وہیں میز کے پیچھے جھکا ہوا تھا۔ مالا نے ہاشم کی شرٹ کو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا۔ تم یہاں رہو، میں آتا ہوں۔ وہ جانے لگا جب مالا اس سے لپٹ گئی تھی۔ پلیز یہیں رہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روتے ہوئے وہ ہاشم کو پریشان کر گئی۔ دیکھیں، اس وقت میرا انا کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مالا کو پیچھے ڈھکیلتے وہ انا کی طرف بڑھا جو اب کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی نمرا نے فائر انا پر کھولا تھا۔ انا! ہاشم تیز آواز میں چلایا تھا جبکہ انا نے بدحواسی سے اس کی طرف دیکھا۔ یکدم آنکھوں کے سامنے ہاشم اور اپنا نکاح آ گیا تھا۔ ہاشم کا مسکراتا چہرہ، دعائوں کی قبولیت کے بعد مسکراتا ہوا چہرہ اسے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے تو ابھی جینا ہے یہاں، اسے اپنے پروفیشن اور اپنے ہاشم کے لیے جینا ہے۔ اس سے پہلے کہ گولی اس کو چیرتی، ہاشم اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے ہاشم نیچے گرا تھا جبکہ انا منہ پر ہاتھ رکھے اس کو دیکھ رہی تھی جس کو گولی دل کے پاس ہوتی ہوئی گزری تھی۔ نمرا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ شیر افغان نے تیزی سے ہاشم کو اٹھایا تھا اور باہر بڑھا جبکہ چودھری بھی پولیس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہر کوئی پریشانی میں بیٹھا تھا۔ انا بھاگتی ہوئی باہر گئی جبکہ جج نے چودھری کو سزائے موت سنائی تھی جبکہ نمرا کو 5 سال قید کی سزا۔ مالا پریشان سی کھڑی تھی۔ سب جا چکے تھے۔ وہ باہر نکل آئی جہاں ہاشم کو اسٹریچر میں ڈال رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں انا کا ہاتھ تھا۔ ہاشم، ہاشم، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا انا نے اس کو ہلا کر کہا۔ ہاشم نے بمشکل بند ہوتی آنکھوں کو اس پر ٹکا دیا تھا جس کا چہرہ کچھ ہی دیر میں آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ دبا کر اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دی۔ مالا بھی وہیں آ گئی انا کے ساتھ۔ وہ بھی ہاسپٹل کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسلام آباد میں سب کو اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا وہاں مزید رہنے کا پروگرام کینسل کر کے
سب کراچی پہنچ گئے تھے۔ انا دروازے کے باہر کھڑی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، پریشانی سے سر پھٹ رہا تھا۔ انا مہر نے اس کو پکارا جو جب سے آپریشن ہو رہا تھا وہیں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دھیمے سے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، کب سے تم پریشان ہو؟ ٹھیک ہے ہاشم، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ مہر کی تسلی نے بھی اسے مطمئن نہیں کیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر دوبارہ چکر لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ گئے۔ خوش قسمتی سے گولی دل کے قریب سے گزر گئی۔ گولی نکال دی، اب ٹھیک ہے وہ، مسکرا کر کہتے ڈاکٹر چلا گیا، جبکہ انا نے پرسکون سانس خارج کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، دل سے کہتی وہ وہیں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ آکسیجن ماسک چہرے پہ لگائے بے ہوش تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور وہیں بیٹھ گئی۔ شمع تم ایسے روتی رہی تو انا کو کون تسلی دے گا؟ آفریدی نے ان کو سمجھایا جو رو رہی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، اندر اتنی تکلیف میں کیسے خود کو سنبھالوں میں؟ بھیگی آنکھوں سے کہتی وہ انا کو اداس کر گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کو انا کو ہاشم کے پاس جانے کا کہا۔ وہ تیزی سے اندر چلی آئی، جہاں ہاشم تکلیف میں ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس دن مجھے تو بہت ڈانٹ رہے تھے ڈوریمون، کیا ضرورت تھی تمہیں حاتم تائی بننے کی؟ اس کے کندھے پر مکہ مار کر انا نے لڑکھڑایا۔ وہ ہنس دیا، تم تو میری جان ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بے حد محبت سے کہہ رہا تھا۔ انا نے گہری سانس بھری، ایک آنسو ٹوٹ کر ہاشم کے چہرے پہ بکھر گیا تھا۔ اوئے رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو صاف کرتے وہ ہنس کر بولا، جبکہ وہ روتے روتے ہنس دی۔ ہاشم کھل کر مسکرا دیا تھا۔ منتشا گھر آ گئی تھی، وہیں سے اس نے افغان کے ڈرائیور کو کال کر کے گھر آنے کا کہا تھا۔ 15 منٹ بعد ہی وہ وہاں موجود تھا۔ تمام پیکنگ کر کے وہ مہر سے مل کر باہر آ گئی، جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ السلام علیکم بی بی جی، اس نے سلام کیا، پھر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ منتشا جواب دے کر پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے پریشانی میں گھری رہی، جانے افغان اس کے آنے پر کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ افغان کا منتشا سے دور رہنا، گریز برتنا اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا تانتا اس وقت اٹھا جب گاڑی کوٹھی کے سامنے رکی۔ وہ باہر نکل آئی، جبکہ ڈرائیور نے اس کا سامان اٹھا کر اندر لے آیا۔ پورا گھر گندا ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی دنوں سے صاف نہ کیا گیا ہو۔ رات آنے والی آندھی نے ہر چیز کو آلودہ کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتی کمرے میں چلی آئی، جہاں کمرے کا حال بدترین تھا۔ افغان کے کپڑے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ پورے بیڈ پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے سامنے پڑا صوفہ پر اخبار پڑے تھے، جبکہ ٹیبل پر کھانے کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ بیگ کو وہیں صوفے پر رکھ کر وہ افغان کے کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں خوٹی پر لٹکانے لگی۔ صوفے سے اخبار اٹھا کر ریک پہ رکھا، پھر برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی، جہاں برتنوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ بوا، اس نے تنک کر آواز لگائی۔ اس کی آواز سن کر بوا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ہانپتے ہوئے بولی، یہ سارا دن گندا کیوں ہو رہا ہے؟ کچن الگ بکھرا پڑا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تنک کر کہتی وہ برتن سنک پر پٹکنے لگی۔ معذرت بی بی، اصل میں پچھلا لان صاف کر رہی تھی، ہوتا گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، سوچا پہلے پچھلا اور سامنے والا لان صاف کر لوں۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ بوا، پچھلے پر کسی اور ملازمہ کو بھیجیں اور آپ کچن صاف کریں، افغان کو برا لگے گا، گندگی بہت ہو رہی ہے۔ ان کو تاکید کرتی وہ واپس کمرے میں آ گئی، بیڈ کی شکنیں درست کی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اب کمرہ صاف لگ رہا تھا۔ وہ بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر الماری میں ٹھیک کرنے لگی، پھر ایک سوٹ اٹھا کر وارڈروب میں تبدیل کرنے کی غرض سے چلی آئی۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی، پچھلی زپ کھلی ہوئی، وہ نہیں جانتی تھی افغان آ چکا ہے۔ تبھی بالوں کو ایک طرف کر کے باہر چلی آئی، زپ بند کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر آئینے سے ہوتی ہوئی افغان کے سراپے پہ جا ٹھہری۔ مکمل یونیفارم میں وہ منتشا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس نے فوراً بال پشت پر بکھرائے اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ افغان پیشانی مسلتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑایا۔ یہ محبت بھی نہ کسی سے بھی ہو جاتی، ایسا کوئی مضر جذبہ ہے؟ وہ چڑھ کر سوچتا وہیں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ منتشا باہر آئی تو پورے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھک رکھا تھا۔
نگاہیں جھکائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ بلیک سوٹ جس پر چکن کا کام تھا، ہلکی سی لپسٹک لگا کر اس نے بالوں کو برش کر کے پیچھے بکھیر دیا۔ افگن شاید سو چکا تھا۔ منتشا اس کے پاس چلی آئی، اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، بولی اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ پورے چہرے پر تھکن نمایاں تھی، جبکہ پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے افگن کا پسینہ صاف کیا، پھر وہیں نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اب مسکراہٹ تھی۔ منتشا گہری سانس بھرتی کھڑی ہو گئی اور اس کے پیروں سے جوتے اتارنے لگی۔ افگن کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے منتشا کو حیرانگی سے دیکھا، پھر اپنے پیروں کو اس نے تیزی سے اپنے پیر دور کیے تھے۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ جوتے اتار رہی تھی۔ آپ سو گئے تھے، اس لیے سنجیدگی سے کہہ کے اس نے دوبارہ سے اس کے پیروں کو جوتے سے آزاد کر دیا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب قدر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر پھر گویا ہوئی۔ افگن اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر تھوڑا سا قریب ہو کر اس نے منتشا کو اٹھا کر اپنے قریب کیا۔ منتشا دھڑکتے دل سے اس کے اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات بن چکے ہیں، جب چاہیے ہو بتا دینا، وہ مسکرا کر کہتے اس نے منتشا کو دھیرے سے دور کیا تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ افگن ہکا بکا اس کو دیکھ رہا تھا جو اب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پر بمشکل قابو پا کر بولی۔ منتشا یہ تو پہلے سے ہی طے تھا، اس میں اتنی حیرانگی یا رونے کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ شانے اچکا کر قدر مطمئن ہو کر بولا۔ آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں افگن، مت طلاق دیں مجھے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ ہی دیا ہے، آپ تو یوں مجھے اکیلا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے افگن کا دل دکھا گئی تھی۔ منتشا ہم پٹھانوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اور تم پر تو آلریڈی ایک کیس بھی ہے، وہ بھی منشیات کا۔ شعر افگن نے اس کی دکھتی رگ چھیڑ دی تھی۔ منتشا نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ جو اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، پھر جو چاہے کرے میرے ساتھ، مجھے قبول ہے۔ آخر کو میں ایک مجرم ہوں۔ استہزائیہ انداز میں وہ ہنس کر بولی اور آنسو صاف کیے۔ انا جب تک مجھے نہیں کہتی میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ منتشا جب وہ کافی دیر تک خاموش رہی تو افگن نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر افگن کا چہرہ دیکھا۔ اس کی دلکش ہلکی ہلکی سرخ آنکھیں اس قدر دلکش اور سحر انگیز لگ رہی تھی کہ اس نے نگاہیں چرا لی۔ انا کی فکر نہ کریں، اسے میں خود بتا دوں گی، اس نے نظریں پھیر کر کہا۔ وہ افگن کے قدموں میں بیٹھی تھی، وہ لب بھیچے اسی کو دیکھ کے گیا۔ کسی نے میری تنہائی دور کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ سب میری تنہائی کی وجہ ضرور بنے ہیں۔ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ میرے آنسوں کی وجہ۔ مجھے تو ماں باپ کی وہ محبت نہیں ملی جس کی میں حقدار تھی۔ میرا بچپن محرومیوں کی نذر ہو گیا۔ وقت سے پہلے میں سمجھدار ہو گئی۔ میں نے باہر محبت ڈھونڈنا چاہی تھی جب گھر میں کہیں نہیں مل سکی، مگر باہر کی محبت محض ہوس تھی۔ عرفان جس کو میں نے اپنا اتنا اچھا دوست سمجھتی تھی، میرے ساتھ غلط کرنا چاہا۔ تب سے میں نے خود کو سمیٹ لیا تھا۔ مجھے محبت نہیں چاہیے تھی، خوشی ہو یا غم میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں بے حس ہوں، میں جیسی بھی تھی۔ میرے ماں باپ کو تو مجھے سمجھنا چاہیے تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، بس محبت نہیں تھی۔ مصنوعی محبت کا تو سب دم بھرتے تھے۔ محبت تو وہ ہے جو اب آپ کسی کے دل کا حال جان لے، جو وہ کہہ نہ سکے زبان سے، کسی نے جاننا ہوتا تو جان جاتا۔ حقیقت میں کسی نے میرے اندر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میں ادھوری تھی شعر افگن، مگر جب تم آئے تو ایسا لگنے لگا جیسے میں مکمل ہوں۔ ہر کسی نے تو ہر لمحہ میری ذات کی تردید کی۔ تم نے مجھے اپناپن دیا، وہ توجہ دی جس کی مجھے برسوں سے ضرورت تھی، مگر آج تم کہہ رہے ہو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ افگن کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے وہ افگن کو افسردہ کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ پھر میں جان گئی کہ تم تو وقتی سہارا تھے نا، ادھوری تو میں تھی اور رہوں گی، مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو ماں باپ کا پیار نہ ملے، بھلا اسے کسی اور کا کہاں مل سکتا ہے؟ خدا کے بعد والدین ہی اس کی ذات ہوتی ہے جو سچی محبت اور الفت پر مبنی ہوتی ہے، مگر میرے پاس اب سوائے خدا کے کسی کی سچی محبت نہیں ہے۔ میں دل کا حال کسی کو سنا تک نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج میں تمہیں بھی نہ بتاتی تو میرا دل اس دکھ کے لیے پھٹ جاتا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
افغان اس کو ڈھارس بھی نہیں دے پا رہا تھا، وہ بھی تو منتشا سے محبت کرنے لگا تھا، بلکہ اب سے نہیں بلکہ تب سے جب سے اس نے منتشا کو دیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا منتشا بدتمیز، اکڑو، بدمزاج لڑکی ہے، مگر وہ ہرگز نہیں جانتا تھا وہ دل میں اس قدر غبار لیے زندہ ہے۔ منتشا اپنا خود سہارا بنا جاتا ہے، ضروری نہیں تمہارے پاس آج کوئی ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جو ہمیں خود ان سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے خوابوں کے شیش محل ایک بار پھر زمین بوس ہو چکے، ان کی کرچیاں دل میں پیوست ہے جو مجھے سکون نہیں دیتی، تکلیف دے رہی ہے، ایک اذیت ناک تکلیف جو ایک دن مجھے اندر سے ختم کرے گی۔ زور زور سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے وہ شیر افغان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ منتشا خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے مت رو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بولا۔ منتشا اس کے سینے سے لگی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ افغان کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ منتشا کا رونا افغان کو ایک نئی اذیت سے دوچار کر گیا تھا۔ افغان نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا تھا اور اسے مزید خود بھی بھیج لیا تھا۔ جانے کتنا وقت منتشا اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ افغان نے ہولے سے اسے خود سے دور کیا جو سو گئی تھی۔ افغان نے اس کو بیڈ پر لٹایا، پھر اس کو دیکھنے لگا۔ گورا رنگ، تیکھے نین، نقش، گلابی ہونٹ اور ہونٹ کے عین نیچے بنا تیل، اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اس کو دیکھتا رہا، دل اسے چھونے کو چاہ رہا تھا مگر دماغ اس کی تردد کر رہا تھا۔ وہ دل و دماغ کی جنگ سے تنگ آ کر باہر نکل آیا اور سامنے والے پارک کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم کو ڈسچارج کر دیا تھا، انا بھی گھر آ گئی۔ اب وہ اوپر جا رہی تھی جب پیچھے سے امارا کی پریشان آواز سن کر پلٹی۔ کیا ہوا مما؟ وہ ان کی طرف آ کر پوچھنے لگی۔ انا، منتشا کو دیکھو، صبح ہی آ گئی تھی گھر اپنے مگر اب واپس آ گئی ہے۔ میں نے بلایا تو جواب تک نہیں دیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی، باہر ہی نہیں نکلی۔ انا اپنی جگہ پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتی ہوں، انہیں تسلی دیتی وہ اوپر جانے کا ارادہ کر کے منتشا کے کمرے میں چلی آئی جہاں سر گھٹنوں میں دیے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، لمبے بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ منتشا، دھیرے سے اس نے منتشا کو ہلایا جو اس کی آواز سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ منتشا نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا جو پریشان چہرے سے اس کو تک رہی تھی۔ منتشا کی آنکھوں میں اس قدر ویرانی تھی کہ انا کا دل کٹ سا گیا۔ کیا ہوا منتشا؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محبت سے گویا ہوئی۔ منتشا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منتشا کچھ تو بولو، ایسے پریشان مت کرو، وہ اس کو تھپکتے ہوئے بولی۔ انا، افغان مجھے طلاق دے رہا ہے۔ اس سے لگی وہ روتے ہوئے بولی۔ تو اس میں کیا ہے منتشا؟ وہ تو اس نے دینی تھی۔ انا اچنبھے سے گویا ہوئی۔ انا وہ حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی جو تاثرات سے آ رہی تھا۔ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، وہ مسکرا کر کہتے منتشا کو تپا گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی منتشا اپنے دل کی بات کہہ دے اور وہی ہوا تھا۔ مگر میں نہیں چاہتی انا، نہیں لینی مجھے طلاق، شادی کوئی مذاق نہیں ہے، جب چاہے شادی کر لی، جب چاہے طلاق لے لی۔ وہ دھاڑ کر بولی۔ تم نہیں چاہتی نا طلاق؟ اس نے منتشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں دے گا، تم خاموش ہو جاؤ بس، اس کو تسلی دیتی وہ کھڑی ہو گئی جبکہ منتشا خاموشی سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ واپس لوٹا تو کمرہ خالی، اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ منتشا کہاں گئی؟ وہ واش روم کی طرف بڑھا، وارڈروب دیکھا مگر کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے باہر آیا جہاں بوا اپنا کام کر رہی تھی۔ بوا، منتشا کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ بیٹا وہ تو چلی گئی ہے، انہوں نے برتن دھوتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ گھر اپنے کہہ رہی تھی، افغان کو کہنا لینے مت آئے مجھے، انہوں نے سادگی سے کہا۔ او گاڈ منتشا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا پلٹ گیا اور کمرے میں آ کر دروازے کو بند کر دیا، خود صوفے پر ڈھس آ گیا۔ منتشا، کیوں اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ کر چلی گئی ہو مجھے؟ تمہیں چھوڑنا میری مجبوری، مگر کچھ دن تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر تم چلی گئی کیوں؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ لمبا چوڑا مرد اس کے لیے رو رہا تھا، اس کی جدائی میں رو رہا تھا۔ وہ کیسے دل کو سمجھاتا اپنے؟ وہ مسلسل منتشا کے لیے تڑپ رہا تھا، مسلسل پریشانی کا نتیجہ رات تک بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ وہ تیز بخار میں فنک رہا تھا، بوا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ مسلسل منتشا کو پکار رہا تھا۔ بوا کو اور کچھ نہ سمجھ آیا تو بابا جان کو فون ملا دیا۔ 1 بجے تک وہ آ گئے تھے۔ اس کو بخار میں فنکتا دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔
افغان میرے بیٹے اس کے سرہانے بیٹھے، وہ مسلسل اس کو پکار رہے تھے، رضیہ تم ڈاکٹر ادریس کا کال کرو ابھی۔ رضیہ کو کہہ کر وہ اس کو دیکھنے لگا، سرخ ہوتا چہرہ، مسلسل آنکھوں سے نکلتا پانی بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے افغان؟ آخر کس وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ اذیت سے دہرے ہوتے وہ پوچھ رہے تھے، جس کا جواب انہیں مل گیا تھا۔ منتشا آئی ایم سوری، پلیز واپس آ جاؤ، آئی ریئلی لو یو، آ جاؤ پلیز۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ بابا جان پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب سن رہے تھے، غصے سے ان کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ منتشا کو انا اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر تک لے آئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ انا اس کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ انا مجھے شیر افغان سے محبت ہوگی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، میں اس لیے یہاں آ گئی ہوں۔ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں مر جاؤں گی انا۔ اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر وہ رو دی۔ ہمارا وہیں جم گئی تھی، اس سے کہو مجھے مت چھوڑے، مجھے اپنا نام ہی دے دے۔ اس کی محبت میرے لیے آب حیات جیسی ہے، وہ مجھے وہ محبت دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ انا نے افسردگی سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے بات کروں گی، مگر تم مت رو منتشا، پلیز، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو پیار سے تسلی دیتی ہوئی سمجھا رہی تھی۔ ڈاکٹر ادریس ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ افغان کو معمولی سا بخار تھا، انہوں نے کچھ دوائیاں لکھ کر دے دی تھی۔ اس کی وجہ اسٹریس ہے، آپ کوشش کریں افغان کوئی پریشانی نہ لے۔ ڈاکٹر ادریس اپنی بات کہہ کر چلے گئے، جبکہ بابا جان اس کی اونودگی میں دوائی دی اور خود بیٹھ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اگلی صبح افغان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں بابا جان بیٹھے تھے۔ بابا جان، وہ ہولے سے بڑبڑائے۔ بابا جان کچی نیند میں تھے، تبھی فوراً آنکھ کھل گئی۔ کیسے ہو افغان؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ بابا جان میں تو ٹھیک ہوں، آپ کب آئے؟ وہ کچھ پریشانی سے بولا۔ جب تم مسلسل منتشا منتشا کی گردان کر رہے تھے، قسم سے میرے تو کان پک گئے۔ مسکراتے ہوئے وہ افغان کو سناٹے میں ڈال گئے تھے۔ ارے میرے یار، پریشان کیوں ہوتے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں اتنی ٹینشن اپنے سر لی؟ بابا جان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں بابا جان، ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہا تھا آپ نے تاریخ طے نہیں کی؟ وہ بات بدل کر بولا۔ وہ مسکرا دیے۔ جب ایک بہو گھر ہے تو دوسری لانے کی کیا ضرورت؟ رات انہوں نے بوا سے سب پوچھ لیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے محبت دونوں کرتے مگر اظہار سے ڈرتے۔ ان پر بھی کبھی ایسی ہی پریشانی آئی تھی، تب انہوں نے سوچ لیا تھا کبھی اپنی اولاد کو سمجھوتا کرنے نہیں دیں گے۔ ساری رات ان کے پریشانی میں گزری تھی، صبح جا کر ان کو سکون آیا تھا۔ وہ روایتی باپ نہیں بننا چاہتے تھے۔ زندگی افغان کی تھی تو اپنے لیے شریک حیات بھی اسے ہی منتخب کرنی تھی۔ اس کے سر اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر ان سے لپٹ گیا۔ پتہ نہیں بابا جان کب میں اس سے محبت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری بابا جان، مگر بابا جان آپ پلیز چاچا کو منع مت کریں، اس طرح تو گل کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اسے فوراً شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر افغان زیادتی تو اس وقت بھی ہوگی جب تم وہ اسے پیار نہ دے پاؤ گے جو تم اسے دینا چاہیے ہوگا۔ بابا جان کو اداسی نے آ گھیرا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ افغان مجھے دکھ ہے، میں اس کی زیادتی کر رہا ہوں، مگر تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا میں۔ وہ ان سے لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں خود اپنی بہو لاؤں گا یہاں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ محبت سے اس کو پیار کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب بالکل فکر نہ کرنا منتشا سے، میں خود بات کر لوں گا اسے، پیار سے وہ کہتے چلے گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، بابا جان اپنی مرضی تھوپنے والے انسان نہیں تھے، محبت سے گندے تھے وہ سکون سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ افغان نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ منتشا نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ انا کا کیس ختم ہوا تھا اور آج وہ فارغ تھی، تبھی روز وہ اور کیتی کہیں نہ کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ منتشا بور ہو کر رہ گئی تھی۔ مہر کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سارا دن امارا کا شاپنگ میں گزر جاتا، وہ اکیلے گھر میں رہ رہ کر بور ہوتی رہتی۔ مالا کو سکندر حیات اور امارا سے اجازت لے کر انا نے اپنے ساتھ والا کمرہ لے کر دے دیا تھا۔ منتشا صوفے پر اداس ہی بیٹھی تھی جب تیار شیار سا ہاشم اندر داخل ہوا۔ مکمل یونیفارم میں وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ منتشا نے فوراً صحیح سے بیٹھ کر اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو منتشا؟ وہ خوشگوار انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک۔ ہاشم آپ کیسے ہیں؟ وہ بمشکل مسکرا کر بولی۔ ٹھیک میں بھی۔ سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا۔ ماما اور مہر شاپنگ پر گئے، انا اور کیتی گھومنے، ڈیڈی کسی دوست کے یہاں گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور تم گھر نہیں گئی اپنے؟
وہ مسکرا کر بولا۔ وہ انجان تھا اس بات سے۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا، میں آپ کے لیے جوس بناتی ہوں، آپ بیٹھے۔ وہ مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ تبھی مالا سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آ گئی۔ کیسے ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ صحیح ہوں، اب اللہ کا شکر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انا پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کب سے میری بھی ملاقات نہیں ہو پائی۔ آپ غالباً انہی سے ملنے آئے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاشم نے سر ہلا دیا۔ تبھی انا اور کیتی اندر داخل ہوئی۔ ہاشم تم؟ بتا کر تو آتے۔ انا مسکرا کر بولی اور وہیں آ گئی۔ ہاشم نے ہر کسی کی موجودگی کو فراموش کر کے انا کو سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے ہو چکی اس کی شدت دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے سختی سے اسے خود میں بھینچ رکھا تھا۔ کیا ہوا ہاشم؟ انا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کیتی اپنی ہنسی روک کے چلی گئی تھی، جبکہ مالا ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی، تم سے جان پر بن گئی تھی میرے۔ اس کے چہرے کی ایک نشکش کو چھوتے وہ محبت سے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انا مسکرا دی۔ اچھا ہٹو، دیکھو نا مالا کیا سوچ رہی ہوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ سوچنے دو جس کو جو سوچنا ہے، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے۔ وہ شدت سے اس کو یاد کر رہا تھا۔ اب وہ آئی تھی تو سکون سے دل بھر گیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ ہاشم تمہاری شدتیں کبھی کبھی مجھے بالکل پاگل پن لگتی ہے۔ وہ ہولے سے اس سے جدا ہوتے بولی۔ وہ منہ بنا کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ ہنس دی۔ منتشا نے دو جوس کے گلاس اس کے سامنے رکھے اور واپس مڑ گئی۔ مالا کو اپنے آپ مس فٹ لگا تو خود بھی اوپر چلی گئی، جبکہ انا اور ہاشم باتیں کرنے لگے۔ انا اس کے بازو پر سر رکھ کے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ فلائٹ ہے نا تمہاری؟ اس نے سر اٹھا کر لمبے چوڑے ہاشم کو دیکھا جو محض اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، تبھی تیار ہو کر سیدھا یہاں آ گیا۔ 7 بجے اور ابھی 5 بجے ہیں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ گویا ہوا۔ انا نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس بھری۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ منتشا کو کیا ہوا ہے؟ موڈ بگڑا ہوا لگ رہا ہے۔ ہاشم نے اپنا بازو اس کے گرد باندھ کر کہا۔ ہاں، ہاشم افغان اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ لینا نہیں چاہتی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ طلاق کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ انا نے شروع سے لے کر آخر تک تمام بات اس کو بتا دی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہی ہو؟ وہ ناراضگی سے گویا۔ ہاشم پہلے اتنا وقت ہی نہیں ملا، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاشم نے گہری سانس بھری۔ مگر اب منتشا اس سے محبت کرتی ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نے پرسوچ انداز میں سے کہا۔ مگر ہاشم، وہ آلریڈی انگیجڈ ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ یہ بھی ہے۔ اچھا چھوڑو، تم ایسا نہیں ہوگا، افغان اچھا لڑکا ہے، تم بات کر کے دیکھنا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انا نے سر ہلا دیا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ ایک سکون سا اس کے اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ منتشا کو امارا نے کئی بار کہا کہ شاپنگ کر لے، مگر وہ کانوں میں رویا ٹھوسے زندگی کو گزار رہی تھی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا گھسیٹ رہی تھی بال۔ آخر کئی دن صحیح سے نہ کھانے اور بھوکے رہنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا، جس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ٹائیفائڈ نے حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ انا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر 10 دن ہو گئے تھے افغان نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ابھی منتشا آئی تھی جب شیر افغان کی گاڑی پورچ میں رکی۔ اسے نہیں پتا تھا، تبھی اندر چلی گئی۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر افغان کی آنکھوں کو سکون ملا تھا۔ سکندر حیات اس سے سخت خفا تھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ بابا خاموش سے تھے، منتشا کو لینے آئے تھے وہ، جبکہ افغان ان کی خاموشی کی وجہ جانتا تھا۔ گل کے گھر والوں نے ان کا بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ ظہیر خان نے تمام رشتے افغان اور گل کے رشتے کے ساتھ توڑ ڈالے تھے۔ بابا جان رات سے سخت پریشان تھے، ساری رات سو بھی نہیں سکے تھے، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتے تو کبھی سگریٹ پیتے۔ کاش افغان تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، کم از کم تمہارا اور گل کا رشتہ ہی نہیں طے کرتا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئے، تبھی سکندر حیات اندر آئے، ساتھ ہی انا بھی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا۔ جواب دے کر سکندر حیات سامنے بیٹھ گئے۔ سیدھی سیدھی بات کروں گا سکندر صاحب، ہم منتشا کو لینے آئے، کافی دنوں سے کوئی خیر خبر نہیں لی یہاں کی۔ اس کی ایک اہم وجہ میرا تنازع تھا، جس کی وجہ سے میں اور افغان کافی مصروف رہے، اور اکیلا منتشا کا گھر رہنا وہاں بہتر نہیں تھا۔ بابا جان سر جھکائے کہہ رہے تھے، مگر اب ہم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب، سکندر حیات نے 2 ٹک کہا تھا، جبکہ انا چوکی تھی۔ منتشا جو کمرے میں جا رہی تھی، اس نے ملازماؤں کو افغان کی آمد کی باتیں کرنا سنا تھا، تبھی وہ وہیں چلی آئی۔ باہر کھڑی منتشا کا دل لرز گیا تھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتی وہ دروازے سے دور ہوئی تھی۔
اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب کی سماعت تک پہنچ گئی تھی۔ منتشا، بابا جان اس کی طرف بھاگے۔ نہیں ڈیڈی، ایسا نہیں چاہتی میں، وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ شیر افغن اس کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ کیوں چاہتے آپ میں مر جاؤں ڈیڈی، کیوں؟ کیا انا اور مہر کی طرح میں آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا مجھے بھی محبت کرنے کا حق نہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ نہیں منتشا، ہم تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ سکندر حیات نے اسے باہوں میں تھامنا چاہا مگر وہ دور ہو گئی تھی۔ بھلا؟ کون سا بھلا؟ آپ میری موت کو دعوت دے رہے، بھلا نہیں کر رہے۔ آپ چاہتے ہیں نا میں شیر افغن سے دور ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، آپ ایک ہی باری یہ چھری لے اور مجھے مار دے۔ افغن سے دور ہونے کا سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ منتشا پلیز چھری چھوڑ دو پلیز۔ سکندر حیات گڑ گڑائے تھے۔ نہیں، میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی مگر افغن سے جدا ہونا نہیں، چیخ کر کہتے اس نے بنا سوچے سمجھے چھری ہاتھ پر چلا لی تھی۔ منتشا! افغن کا سانس رک گیا تھا۔ اس نے منتشا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے زخم کو انگوٹھے سے دبا دیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، نہیں جینا، آپ جس کو جو کرنا ہے کریں مگر میری موت کے بعد تم طلاق دینا چاہتے ہو نا، دے دو ڈیڈی، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیں گا مگر خدا کا واسطہ مجھے مرنے دے، جیتے جی تو مار دیا ہے آپ سب نے، اب مرنے دے مجھے، نہیں برداشت ہو رہی مجھ سے تکلیف۔ وہ رو رہی تھی۔ افغان اسے خود سے لگائے رو رہا تھا۔ وہ اونودگی میں جا رہی تھی۔ افغان، آئی لو یو، آئی نیڈ یو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، بی مائن، وہ اونودگی میں کہہ رہی تھی۔ افغان اسے گاڑی تک لایا تھا، وہی جانتا تھا کس طرح لایا۔ انا وہی خاموش سی کھڑی تھی۔ سکندر حیات جا رہے تھے۔ ڈیڈی بس کرے، اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے دے، آخر کیوں آپ ایسا چاہ رہے ہیں؟ جانتے بوجھتے اس کی یہ حالت محض افغان کی جدائی میں ہوئی، پھر بھی اس کی آواز ان کے پیر جکڑ لیے تھے۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر باہر نکل گئے جبکہ انا نم آنکھوں سے صوفے پر جا بیٹھی۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ اگلی قسط لے کے جلدی ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب ضرور کرنا اور اچھے اپنے کمنٹ سے فیڈ بیک ضرور دینا۔ ملتے ہیں جلدی۔ اللہ حافظ۔